الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. عزیزان من، ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے. میں صرف اور صرف آپ کا صدقہ اور انتظامیہ مسجد حاضہ کا اور امام مسجد حاضہ کا اور آپ سب جو یہاں پر 10 دن 10 راتیں ماشاءاللہ یہاں پر وقت نکال کر تشریف لاتے رہے، میں آپ سب کا بس شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کے بعد ہمارے سرپرست بزرگ عالم دین مفتی غلام حسن قادری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ دعا فرمائیں گے اور یہ 40ویں نورانی محافل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. ذرا میرے ساتھ ان اشعار کو ذرا دہرائیے گا جب میں کہوں. یہ حفیظ جلندری کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا. کربلا کو سامنے رکھ کر حفیظ جلندری نے لکھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ عالم تخیل میں کربلا میں پہنچا ہے اور وہ دیکھ کر یہ اشعار لکھ رہا ہے. آپ ذرا محسوس ہوجیے گا. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کشا سوار ہے. یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کشا سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا. تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کشا سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ ذرا مل کر پڑھیے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار کھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. غضب ہے تیل دوسرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے الامان زبان شرق و غرب سے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فدار ہے. زمین بھی تپی ہوئی، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے.
مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کا راز ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جب بھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عزیزان من، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں ایک چیز کا مطالبہ ہے، وہ کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت کرنا، سبحان اللہ، میرے رشتہ داروں سے مودت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے گزشتہ تمام نبیوں نے فرمایا تھا، ہم تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، نہ مال و اسباب مانگتے ہیں، نہ گھر بار مانگتے ہیں، نہ بڑے بڑے عہدہ و منصب مانگتے ہیں، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی آخر زمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، انہوں نے بھی ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کسی چیز کا سوال نہیں کیا، اور وہ ہم سے کیا مطالبہ کریں گے، ہم ان کو دے بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر تو حدیث مبارکہ ہے، اللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے بانٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بانٹنے والے ہیں، جو بانٹنے والا ہو، بانٹنے والے کو کون کچھ دے سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان رحمت سے تو انسان بھی پل رہے ہیں، جن بھی پل رہے ہیں، چرند بھی پل رہے ہیں، ہر جانور، ہر انسان، ہر کوئی نبی پاک کے دسترخوان رحمت سے پل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ دھاڑے چلتے ہیں سخا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ فرمایا، بلکہ نبی پاک نے نہیں فرمایا، اگر اس کو یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے کروایا، اور حدیث اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں تو فرمایا، قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس خدمت دین کے اوپر، تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا میں نے جو، اس کے اوپر میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت کا سوال کرتا ہوں تم سے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم امت کو حکم فرمایا کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، تو مجھے کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو، تو میری آل پاک سے، میرے اہل بیت نظام سے محبت کرو، عقیدت کرو اور مودت کرو۔ یہ محبت یہاں پر حدیث اس آیت مبارکہ میں لفظ محبت نہیں اللہ نے استعمال فرمایا، مودت کا لفظ استعمال فرمایا۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت جس سے ہو، محبوب جو ہوتا ہے، محبوب اگر بچھڑ جائے تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے اہل بیت کے لیے ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ مودت کا مطالبہ فرمایا ہے۔ محبت جس سے ہو
وہ محبوب اگر بچھڑ جائے، اس محبوب کے بچھڑ جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مودت ہو، محبت سے اگلا درجہ ہے مودت کا، جس سے مودت ہو، وہ مودت والا شخص اگر بچھڑ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، جیا نہیں جاتا۔ جیسے بطخ جو ہے، بطخ یہ بھی پانی کے اندر رہتی ہے، اکثر وقت یہ بھی پانی کے اندر رہے تو یہ بھی تیرتی ہے، یہ خشکی کا بھی جانور ہے اور تری کا بھی جانور ہے۔ مچھلی جو ہے وہ بھی پانی کے اندر رہتی ہے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ بطخ کو پانی کے ساتھ مودت نہیں ہے، محبت ہے۔ بطخ کو وہ پسند کرتی ہے کہ میں پانی کے اندر رہوں، وہ خوش رہتی ہے۔ بطخ پانی کے اندر رہے تو خوش رہتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پانی سے محبت ہے۔ لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے، سبحان اللہ، مودت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا کہ میرے نبی کی اہل بیت سے تم محبت کرو، یہ نہیں کہا، فرمایا میرے نبی کی اہل بیت سے محبت سے جو اگلا درجہ ہے تم مودت کرو، مودت کرو۔ تو یا رب کریم، کیا اس سے تو پتہ ہی، پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ ہمیں اپنے نبی کی اہل بیت سے بڑی شدید قسم کی مودت کرنی چاہیے۔ اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اسی کے اندر ہمارے ایمانوں کا فائدہ ہے۔ یا رب کریم، کیا ہماری مودت اور محبت کا تیرے نبی کی آل محتاج ہے؟ کیا ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ کیا ان کو ضرورت اور حاجت ہے ہماری محبت اور مودت کی؟ تو اللہ رب العزت کے حبیب کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اور تمام مفسرین نے یہاں پر لکھا، قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا، میں ان کے قول نقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو مودت کا مطالبہ نبی پاک کی آل کے لیے ہم سے کیا ہے، وہ ان کے لیے نہیں کیا، وہ آپ کے اور میرے ایمان کے استقامت کے لیے کیا ہے، یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اگر ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ بہ رہا ہو، اس ٹھنڈے اور میٹھے چشمے سے کوئی پانی پیے یا نہ پیے، اس چشمے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تب بھی ٹھنڈا ہے، وہ تب بھی میٹھا ہے۔ اگر دریا بہ رہا ہے اپنی موجوں کے ساتھ، اس سے کوئی پانی پیے یا نہ پیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بہ رہا ہے۔ اسی طرح پھول کھلا ہے، پھول کی کوئی خوشبو سونگے یا نہ سونگے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھل رہا ہے، وہ مہک رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی سونگ لے تو سونگنے والے کا فائدہ ہے، آبشار سے اور میٹھے چشمے سے کوئی پیاسا پانی پی لے تو پینے والے کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کی آل سے مودت کرو، اس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ کہیں اہل بیت کو ہماری محبت اور ہماری مودت کی حاجت اور ضرورت ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اہل بیت نظام کی مودت کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت، میں تمہارے اندر دو بڑے بھاری ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت نظام یہ محتاج نہیں ہے ہماری محبتوں کے، بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں کہ ہم ان سے محبت بھی کریں، ہم ان سے مودت بھی کریں۔ عزیزان من، اہل بیت نظام کی محبت ہمارے خونوں میں شامل ہے، کہیں الحمدللہ۔ اہل سنت و جماعت کا قرہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ ان کے ایک ہاتھ کے اندر صحابہ کرام کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے۔
اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کی اہل بیت نظام کا دامن ہے۔ میں ہر ان دنوں کے اندر اکثر یہ بات کرتا ہوں اور اس مرتبہ بھی ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کرنا کہ کچھ لوگ اہل بیت نظام کی محبت ہمیں دکھا کر اپنی مجلسیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جلوس بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا جلوس بڑھانے کی، اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ سنی الحمدللہ نبی پاک کی اہل بیت نظام سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، وہ جب اہل بیت کی محبت دیکھتے ہیں، حسن و حسین کا نام دیکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا نام دیکھتے ہیں، علی المرتضیٰ کے نعرے سنتے ہیں، تو وہ بھی جا کر ان کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں عزیزان من، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جو شعر بڑا خوبصورت ملتا ہے وہ یہ ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، حسین سانپ کے آخری شعر ہے، ذرا دل کے اندر جگہ دیجیے گا، اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوبصورت بدن پہ نہ جا۔ سانپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ نے کبھی خوبصورت سانپ کبھی دیکھتے ہو تو کبھی نیٹ کے اوپر نگاہ کر، بڑے بڑے خوبصورت سانپ ہوتے ہیں۔ اب کوئی اس سانپ کی رنگ کے اوپر جا کر، سانپ کی خوبصورتی کے اوپر جا کے اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگ جائے، اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرے، یہ اس کی حماقت ہے، نادانی ہے، بیوقوفی۔ کسی نے کہا ہے کہ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن خبردار اس کی خوبصورتی کے اوپر نظر نہ رکھ، نگاہ زہر پہ رکھ، خوبصورت بدن پہ نہ جا۔ ان لوگوں کے خوبصورت نعروں پہ نہ جائیے عزیزان من۔ نعرہ حیدری بڑا خوبصورت نعرہ، پنچتن پاک بڑا خوبصورت نام ہے، فاطمہ الزہرا میرے ماں باپ قربان آپ کے قدم ہیں، حسن و حسین میرے بڑے میرے چھوٹے، میری جان مال سب کچھ قربان ان کے اوپر۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ الحمدللہ سنیوں کے یہ دل نہیں دھڑکتے، یہاں پر اہل بیت کے نام دھڑکتے ہیں، اہل بیت کی محبت دھڑکتی ہے، ہم تو ان سے بڑی ٹوٹ محبت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، عزیزان محترم، عزیزان محترم، میرے سنی بھائیوں، میرے بھولے بھالے سنی بھائیوں، آپ ان کے یہ خوبصورت نعروں کے اوپر نہ جائیے گا کہ کہیں آپ علی المرتضیٰ کا نام سن کے ان کی جھولی میں جا کر نہ بیٹھ جائیے گا، حسن و حسین کا نام سن کے ان کی مجلس میں جا کر نہ بیٹھ جائیے گا، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام مبارک سن کے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے نہ چلے جائیے گا۔ نگاہ زہر پہ رکھ، خوبصورت بدن پہ نہ جا۔ وہ زہر کے انجیکشن کیا لگاتے ہیں، وہ زہر کے انجیکشن جو لگاتے ہیں وہ حضرت ابوبکر کی نفرت کے انجیکشن لگاتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کی نفرت کے شربت پلاتے ہیں بٹھا کر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نفرت دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ کی نفرت ڈالتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نفرت ڈالتے ہیں، صحابہ کرام کی نفرت پھیلاتے ہیں۔ نگاہ زہر پہ رکھ، خوبصورت بدن پہ نہ جا۔ زہر پر رکھیے نظر کہ وہ بیچ میں زہر کون سے آپ کے اندر اور آپ کی نسلوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے سنی بھولے بھالے بھائی وہ سٹیٹس کس کے لگاتے ہیں، ان کی محبت کے اندر آ کے کہ وہ بھی نعرے حیدری لا رہے ہیں، وہ بھی اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، دیکھی ہو گیا اسیری انہوں نے وہی پہ گیا، کالے کپڑے بھی پہننے لگ جاتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے بھولے بھائی نے سنی اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بھی بنا لیتے ہیں، جی ہاتھوں کے اندر لال دھاگے بھی باندھ لیتے ہیں، کالے سیاہ کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، عجیب و غریب حالت بھی بنا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ سنیوں کا بال ہے کہ شیعوں کا بال ہے۔ عزیزان محترم،
حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوبصورت بدن پہ نہ جا۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ سب کا نہایت میں دل سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، غائبانہ طور پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسجد کی انتظامیہ جناب حاجی احسان الہی صاحب، اور اسی طرح جن کا خاص تعاون اس محفلوں کے لیے رہا ہے، جو خاص طور پہ محفلوں کے انتظام و انسلام کے لیے اپنے شب و روز صرف کرتے ہیں، جناب نوید اسلم عرف بھٹو صاحب، اور اسی طرح تمام مسجد کی انتظامیہ، خصوصاً بالخصوص اس مسجد کے امام صاحب استاذ الحفاظ جنہوں نے ہزاروں حافظ بنائے، محمد الیاس نقشبندی صاحب دلہی، اللہ تعالیٰ آپ کے اور تمام جتنے معاونین و ممک و معاون ہیں، انتظام و انصراف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جان و مال کے اندر، عزت و آبرو کے اندر، عزتوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور آپ جتنے یہاں پر تشریف لاتے ہیں آپ کی بھی، آپ کی نسلوں کے بھی اللہ تعالیٰ ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اور ان محافل کے بانی قبلہ قاضی محمد مظفر اقبال قصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تربت انور کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان محافل کا خوبصورت اجر ان کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔